سفر کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 15 بار پڑھ لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ محرم کے بعد اسلامی سال کا جو دوسرا مہینہ ہے وہ سفر کا مہینہ ہے۔ آپ نے ماہ سفر سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ ناظرین، آج جس نے تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پر پڑھو گے یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے آپ کے لیے آسانی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ساتھ ساتھ آپ کا رزق بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا۔ ویڈیو کو آخر تک آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ چند منٹ کی ویڈیو دیکھنے سے اگر آپ کی زندگی بدل جائے تو اتنا ٹائم دینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا، لیکن شرط ہے کہ آپ نے اس عمل کو کامل یقین، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنا ہے۔ پھر اس عمل کا حیران کن فائدہ آپ کو ملے گا۔ ناظرین، سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس مہینے کا نام سفر ہی تھا۔ اسلام سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اس مہینے میں سفر وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے ان تمام کو باطل قرار دیا اور اس مہینے کا نام سفر المظفر یعنی کامیابی والا مہینہ اور سفر الخیر بھلائی والا مہینہ رکھا۔ اور جیسے جیسے اسلامی تعلیمات سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان قرآن و سنت کی تعلیمات کی بجائے رسم و رواج اور شرک کی عدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، یعنی شرک کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں اور دین کے بنیادی احکامات کو چھوڑ کر من گھڑت چیزوں کو ہی اصل دین قرار دیا جا رہا ہے۔ سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی بیشتر مسلمانوں کا یہی خیال ہے۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اس مہینے میں لوگ لنگڑے اور اندھے جنات بڑی کثرت سے آسمان سے اترتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کسی بنا پر بالخصوص خواتین اپنے چھوٹے بچوں کے معاملے میں بہت محتاط اور خوف زدہ رہتی ہیں کہ کہیں یہ جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ بعض علاقوں میں سفر کے مہینے کے اختتام پر خواتین مکڑی کے جالے صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں، اے سفر دور ہو جا۔ ان تمام باتوں کی بنیاد اس مہینے میں بکثرت جنات کے زمین پر اترنے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے نظریے پر ہے، جس کی کوئی اصل وجہ نہیں، بلکہ یہ زمانہ جاہلیت کی توہم پرستی ہے جس سے اسلام اپنے پیروکاروں کو منع کرتا ہے۔ سفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے اور ان دنوں میں نہ صرف یہ کہ شادی بیاہ
اور سفر وغیرہ سے بھی گریز کیا جاتا ہے، بلکہ بعض مقامات پر 13 تاریخ کو چنے ابال کر اور بعض جگہوں پر چوری بنا کر تقسیم کی جاتی ہے، اور اس پورے مہینے کو منحوس سمجھ کر اس میں کسی بھی قسم کے نئے کام کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور جس طرح سال کے کسی بھی مہینے میں نکاح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اسی طرح اس مہینے میں بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں اس لیے نکاح وغیرہ نہیں کرتے کہ اس مہینے میں واقعہ کربلا ہوا تھا، اور ماہ سفر میں اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ اس مہینے میں ہونے والے نکاح نامے منحوس ثابت ہوتے ہیں۔ شریعت محمدیہ ان دونوں مہینوں میں بلکہ 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں بھی نکاح پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی۔ شریعت نے سال بھر کے ہر دن اور ہر مہینے میں نکاح اور شادی بیاہ کو جائز قرار دیا ہے، اور کسی مہینے یا دن میں ان امور کی ممانعت فرمائی ہے۔ ناظرین، سفر کا مہینہ جسے بہت سے لوگ بلاؤں کا مہینہ کہتے ہیں، منحوسیت کا مہینہ کہتے ہیں، مشکلوں اور پریشانیوں کا مہینہ کہتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے، اگر روایت سے دیکھا جائے، اگر اسلامی تاریخ سے دیکھا جائے تو سفر کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نیک بندے جنگ کی نیت سے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، خیر و برکت کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے۔ سفر کا مہینہ رب کعبہ کے دوسرے مہینوں کی طرح عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے بلاؤں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے تو آج ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے مقاصد کی نیت کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لے، انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے مکمل کھل جائیں گے، بیٹھے بیٹھے نسلیں آباد ہو جائیں گی، بیٹھے بیٹھے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ ماہ سفر جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکت لاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، بہت سے لوگ اس کی عظمت کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے رب کعبہ کے یہ دو نام پڑھ کر رب کو راضی نہ کر لے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، بے برکتی، بے سکونی، لڑائی جھگڑوں کی پریشانی ہے، تو ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، وظیفہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا مجرب ہے، اتنا طاقتور ہے کہ صرف 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق اور دولت اور کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں یہ مل جائے، یہ حاجت پوری ہو جائے۔ کبھی رب سے یہ بھی مانگا ہے کہ اے اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تیری رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہوں۔ آج رب کو راضی کرنے کی نیت سے رب کعبہ کی یہ 2 نام ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھو گے تو انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے جب چاہیں، جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔
سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، بلاؤں سے اور زمینی آفات سے رب کی حفاظت چاہیے، کچھ بھی مانگ لو۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری آپ نے آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالی کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حفیظو یا سلامو کا پڑھنا ہے۔ اگر آپ سفر کے مہینے میں رب کی حفاظت چاہتے ہو، رب کی سلامتی چاہتے ہو کہ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، تو یا حفیظو یا سلامو کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حفیظو یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظو یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار یا حفیظو پڑھنے سے میرا رب ہر طرح کی شیطانی زمینی سفلی عملوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یا حفیظو پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل، پریشانی، رکاوٹوں اور بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یا سلامو پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے رب کعبہ کی یہ 2 نام 15 بار نہ پڑھ لے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 15 بار یا حفیظو یا سلامو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا انشاءاللہ۔ جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلو گے۔ سڑک پر پانگنے والا فقیر بھی ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ میرے رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا۔ دوستو، آپ رب سے مانگ رہے ہو، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔
جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جس میں جس طرف قدم بڑھائیں تو کامیابی مقدر ہو جائے، آج آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ لینا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد 1 بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔